یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ اور یہی مجلس ہے کہ جو ہمیں مقصد حیات کی طرف متوجہ کرواتی ہے۔ اگر یہ درس گاہ نہ ہو تو پھر شاید ہم اپنی زندگی میں دنیاوی ترقی تو کر لیں گے لیکن اپنے باطن اور اپنی روح کو ترقی پر نہیں پہنچا سکتے۔ پوری دنیا میں بہرحال روح کی ترقی کے لیے ہر مذہب جو ہے اپنے انٹرنل اپنے اندر باطن کو سکون کرنے کے لیے اس نے مختلف عبادتیں رائج کی ہوئی ہیں۔ بدھسٹ جو ہے وہ اپنے طریقے سے پرستش کرتے ہیں، بت پرست الگ کرتے ہیں، ہر شخص ہر طریقے سے اپنے اندر کو سکون پہنچانے کے لیے۔ کیونکہ انسان کی فطرت میں پرستش لکھی ہوئی ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے، جیسے آپ بولیں کہ بھائی صرف جو لوگ ایشیا میں رہتے ہیں وہ پانی پیتے ہوں گے جو ویسٹ میں رہتے ہیں، نہیں، پانی پینا انسان کے بدن کی تشنگی کی ضرورت ہے، فطرت ہے۔ اسی طرح ماں سے محبت جو ہے وہ ہر قوم اور ہر قبیلوں میں ہر رنگ میں پائی جاتی۔ کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی طرح کسی کی عبادت کرنا انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ اب جب اس کو پیغام صحیح نہیں پہنچتا تو وہ پھر مختلف طریقے سے جو بھی اس کو بتایا جائے، جو بھی اس کو نظر آئے، اپنا اس کو معبود بنا لیتا ہے اور اس کی پوجا پرستش کرنا شروع ہے۔ اس لیے پروردگار نے اپنے جس موجودات کو جب خلق کیا تو خود ہدایت کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا اور اپنے نبیوں کو، اپنے ہادیوں کو لوگوں کے درمیان میں بھیجا، اور پھر انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا کر بھی اسے متوجہ کرایا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ مگر ظاہر ہے جب پروردگار نے اس انسان کو ہدایت کے لیے بھیجا تو دوسری طرف جو ہے وہ جو دوسرا تھا کہ جس نے پہلے ہی قبول نہیں کیا تو اس نے بھی مہلت مانگی کہ بھائی جب تو اپنے ہادیوں کو یہ سب دے رہا ہے تو مجھے بھی دے۔ تو پروردگار نے شیطان کو بھی سب دیا، جو بھی وہ مانگنا چاہتا تھا، جو اسے چاہیے تھا وہ دیا۔ اسے کیا دیا؟ اسے سارے رذائل اخلاقی دیے، حسد دیا، کبر دیا، ریاکاری دی، غرور دیا، تکبر دیا، غیبت، یہ غلط چیزیں ساری کس نے اپنے اندر سمائیں؟ شیطان کو ملی۔ مہلت بھی دی، وقت بھی دیا، طاقت بھی دی، تو یہ سلسلہ چلتا 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 اور چلتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں کہ بہرحال ہم سے پہلے یہ جو امام جس ادوار کے اندر امامت ہے، وہ جو خلافت کی دستگاہ ہے، خلافت کا جو سسٹم چل رہا تھا، امام نے یہی فرمایا کہ ان ادوار کے اندر ایمان کی تبلیغ کی ترویج کی گئی کہ کیا ایمان کے بارے میں بتاؤ، ایمان کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ایمان پر سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن شرک کی تبلیغ کو نہیں بتایا۔ شرک پر سوال کرنا منع تھا، شرک کے بارے میں نہیں بتایا، اور یہی وجہ تھی کہ شرک کے بارے میں نہ پتہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں پتہ چلا مسلمانوں کو کہ کب وہ شرک کر رہا ہے اور کب وہ ایمان کی طرف جا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ کسی اچھائی کو پہچانتے ہیں تو اس کی ضد کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو میں آپ کو کیسے یہ کہوں گا کہ یہ جو پانی ہے یہ صاف ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہو کہ گندا پانی بھی ہوتا ہے، پانی کے اندر جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ لوگ منرل واٹر کیوں بیچتے ہیں؟ کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ بھائی جو پانی آپ پیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یہ پانی صاف ہے۔ ہر چیز اسی طرح پہچانی جاتی ہے۔ اپنے بہت ساری چیزوں کا وجود ظاہر میں نہیں ہوتا لیکن اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ تاریکی کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے مگر روشنی کا نہ ہونا تاریکی کو بتا رہا ہے۔ وہ روشنی نہیں ہے، وہ تاریکی ہے۔ وہ تاریکی کیا ہے؟ وہ جی روشنی نہیں تھی۔ روشنی کیا ہے؟ وہ روشن تو روشن ہو گیا، تاریکی نہیں ہے۔ اپنے ازداد سے، اسی لیے دشمن شناسی بہت مہم ہے کہ ہم دشمن کو پہچانیں کہ دشمن کون ہے۔ وہ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ مثلا ہم
نماز پڑھیں روزہ رکھیں اپنے گھروں کو چلے جائیں. وہ ایک شخص آپ کے گھر کو خراب کر رہا ہو, دین کو خراب کر رہا ہو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون ہے.